सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उन्होंने पिछले 50 साल में या 70 साल में अपने लिए क्या इज़्ज़त कमाई और लोग आज के हालात में उन्हें किस नज़र से देखते हैं, सोशल मीडिया क्या कह रही है। ये प्रोग्राम जो है, जो लोगों के तासरात हैं, उसी पे है। पिछले दिनों मेरा ख़्याल है ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा, 1-2 दिन पहले एक ऑफिसर है ईमान दुरानी, उसने किसी स्कूल में लेक्चर दिया और उस लेक्चर के रद्द अमल में लोगों ने फिर अपने तासरात बयान किए। उसका तो ये कहना था कि ये जो हमारी पाक फ़ौज है, ये पब्लिक के लिए सब कुछ करती है। मगर फिर वहाँ पे सवालात की बारिश इस वक़्त चल रही है। पहली चीज़ तो ये कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई? अवाम को इस चीज़ का क्या इल्म नहीं कि फ़ौज हमारी या हमारे जरनैल अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? या ये वजह है कि जो हमारे जर्नैल हैं, वो अपने आप पे इत्मीनान नहीं कर रहे और कौम को इत्मीनान में लेने के लिए वो इस तरह उन्होंने एक नई फ़िल्म चला दी, आप कह सकते हैं। और इस फ़िल्म से होना तो ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ हमारे जर्नैलों की इज़्ज़त बढ़ती, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये एक तो प्रोग्राम फ़ेल हो गया, दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे इस वक़्त तूफ़ान आया हुआ है। वहाँ पे ये कहा गया कि पब्लिक के लिए ये सब कुछ किया जाता है, फ़ौज सब कुछ ठीक नहीं करती, मगर जो पब्लिक के लिए बेहतर है वो ठीक किया जाता है, वो करती है। लोगों ने सवालात इस तरह के किए कि आपने जो 26 तारीख को वहाँ पे इस्लामाबाद डी चौक पे गोलियाँ चलाई थी, जहाँ पे लाशें गायब कर दी गई, उसमें पब्लिक की क्या इंटरेस्ट थी? फिर 9 मई का जो ड्रामा किया गया, उसमें पब्लिक का क्या था? फिर ये आपने अदालतों को जिस तरह वहाँ से आप हुक्म जारी करते हैं, लोगों को नाअहल करार दिया जाता है, सीटें इधर की उधर की जाती है, इसमें भी फ़ौज शामिल है। फिर ये जो आपके इलेक्शन है, वहाँ पे हेरा-फेरी, जो जीते उनको हरा दो, जो हारे वो उनको जिता दो, ये भी फ़ौज करवा रही है, जरनैल करवा रहे हैं। उसके बाद ये जो ईरान बॉर्डर से तेल इधर गैर कानूनी तौर पे आता है, वहाँ भी बॉर्डर पे फ़ौज खड़ी है, उनकी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है। फिर अरशद शरीफ केस है, और भी लोग जो कत्ल हुए, उसमें जर्नैलों का पीछे बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि उनका रोल है। कमरजीत बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि उसने जो किया, उसके पास इतनी दौलत जो आई, इसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा हुआ, या मौजूदा चीफ जो जनरल साहब हैं, उन पे भी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे कि वो भी दौलत के अंबार लगा रहे हैं। फिर जाली तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने जाली तरीके से साहब बहादुर के लिए आवाज़ उठाई और इनको फील्ड मार्शल बना दिया। इसमें लोगों का ये सवाल है कि पब्लिक का क्या इसमें फ़ायदा हुआ? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और ये जो मैडम है, इनके लिए मेरा ख़्याल किसी 1 या 2 बंदों ने शायद, वो भी लग रहा था कि एक फ़रमाइशी प्रोग्राम के ज़रिए चलाया गया कि इसने बहुत बड़ा काम किया इस स्कूल में लेक्चर दे के। बच्चों के ज़हन बदलने के लिए कि हम बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। ये सब कुछ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे होता है। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ, बांग्लादेश चले जाएँ, मैं यूरोप की इसलिए मिसाल नहीं देता कि इस काबिल तो है ही नहीं हम कि यूरोप की मिसाल भी दें। कई दफ़ा देनी पड़ती है कि क्या करें आप? किसी अच्छाई की मिसाल दे के तो बताया जाता है कि हमारे में ये बुराई पाई जाती है। तो यहाँ पे लोगों ने इतनी सोशल मीडिया पे, अब मैं क्या कहूँ, शतरोल भी आप कह सकते हैं। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि आप ये जो प्रोग्राम है, ये करके क्या चेक करना चाह रहे थे? ख़वातीन है, काफ़ी उम्र रसीदा, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, झूठे केस आपने बनाए हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या कहता है, वो भी सारी दुनिया को पता है। तो ये जो आज हालात पाकिस्तान के बने हैं, पता नहीं कितनी दुनिया को ये भी गिला है कि फ़ौज के जर्नैलों ने लोगों को कत्ल करवाया, ज़ुल्म होते हैं।
اٹھا کے لے جاتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کے گھروں کو، جا کے جس طرح وہ بے حرمتی بے ادبی کرتے گھروں میں، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ پھر اسی دورانی سے یہ جو میڈم ہے اس سے سوال کیا گیا کہ یہ ویڈیو بناتی ہیں آپ، ننگی ویڈیو خواتین کی بنا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو، لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کے مردوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، لوگ جج جو ہیں ان کے بیڈ روم میں آپ نے کیمرے لگوائے ہوئے ہیں۔ یہ پبلک کا اس میں کیا، ذرا بتائیے نا کہ کیا بلائی آپ کر رہے پبلک؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا کہہ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ جو میڈم آپ نے اس وقت، پھر اس کو بھی گالیاں دے رہی ہے میڈم کو لوگ، اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ہماری فوج اگر آپ پیچھے چلے جائے تو بڑا ایک عزت دار ادارہ تھا، وہ بھی اس لیے تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اصل میں کہانی کیا ہے، لوگوں کو اصل میں اصل چہرے کا پتہ نہیں چلا تھا کہ جرنیل جو ہیں وہ کس طرح ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نااہل قرار دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور استعمال ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو سامنے رکھا ہوا تاکہ لعن طعن ان پہ پڑتی رہے، مگر لوگوں کو اب اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ یہ گیم کہاں سے پڑ رہی ہے، ججوں سے غلط فیصلے کروا کے لوگ ان کی تصویریں لگا دیتے ہیں اور لعن طعن شروع کر دیتے ہیں سیاست دانوں سے۔ تو ان کو لعن طعن کی کیونکہ ایک ڈھال چاہیے تھی، پہلے مارشاء اللہ لگا کے ڈائریکٹ ان کے اوپر آتی تھی، اب انہوں نے کہا تھا گھوم پھر کے آئے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس میں لپیٹائی میں لیا جائے۔ آپ دیکھ لیجیے پاکستان جو حالات آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، کس طرح غربت افلاس کی وہاں پہ زندگی ہے، اور دوسری طرف کس طرح دولت کی ریل پیل ہے۔ یہ سیلاب بھی آیا تو امداد دے گا، وہ کہاں جائے گی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو اس طرح کے پروگرام کرنے سے پہلے مجھے وہ عمران خان کی، ویسے میں لوگ مجھے کہتے پتہ نہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں، میرا نہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق، میں نے پاکستان نہ کبھی ووٹ ڈالا اور نہ کوئی میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی ایسا کوئی پروگرام ہے۔ اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ایسی فرض کرے پنجاب پارلیمنٹ ہے، وہ پروگرام کے لیے کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ویسے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مجھے پتا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی عدالتیں ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب بکار ہے، یہ ربش، یہ گندگی کے ڈھیر ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں سننے کا، مگر تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے کہ کوئی چینل پہ ظاہر ہے آپ کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی پاکستان میں گیم ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ الٹا گلے پڑ جاتی ہے، وہ الٹا ایک نئی مصیبت کھل جاتی ہے۔ میں عمران خان کی بات کرنے لگا تھا کہ وہ کہتا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا یہ سیکھتے بھی نہیں۔ یہ بڑا ایک اہم اس نے جملہ کہا تھا، وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہماری جو جرنیلوں نے افواج کی حالت کر دی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور خود ہی لکھ لکھ کے مریم کے پیچھے لگ کے جو وہ کہتی ہے اس کے اوپر وہ چلتے چلتے ملک کو وہاں لے کے، جہاں پہ نہ انٹرنیشنل لیول پہ عزت ہے۔ ایک اور پروگرام میں کروں گا، وہ بڑا اہم ہے، انڈیا نے اس پہ کیا تبصرہ کیا اور بڑی اہم باتیں وہاں سے نکلی ہیں۔ تو یہ جو دو نمبری ہے عوام کے ساتھ ہو رہی، جو غربت افلاس اور جو عوام کے ساتھ لو، اچھا یہ جی گاڑیاں توڑ دو، 200 گاڑی توڑ دیجیے، اس میں جی پبلک کا کیا فائدہ ہوا جی؟ سوالات سوشل میڈیا پہ تو لوگ پوچھتے ہیں، جس طرح وہ گلو بٹ یہ سب پیچھے سے وہی ہوتے ہیں، یہ تحریک لبیک کو بھی یہی لوگ چلا رہے ہیں۔ ایک دن بھی تحریک لبیک جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اگر یہ لوگ کہے کہ جی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پبلک کو مار کے، تو پبلک کے لیے کون سی بھلائی ہو رہی ہے؟ پبلک پہ ظلم کر کے پبلک کے لیے کون سے وہاں پہ جی دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ پورے سسٹم کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کے لیے مذاق بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ آپ سمجھتے ہیں ٹرمپ سے 2 گھنٹے ملاقات کر کے پتہ نہیں میں نے بہت بڑا پتہ نہیں کون سا کشمیر فتح کر لیا۔ وہ امریکہ ہے، وہ ٹرمپ ہے۔
اس کو جس دن آپ کی ضرورت نہیں ہوگی وہ یورپ کی حالت دیکھ لیں، 1 منٹ میں اس نے آنکھیں پھیر لی، یوکرائن کی حالت دیکھ لیں، آپ کس بات کی مولی؟ اس لیے اس طرح کے پروگرام فرمائشی نہ کیا کرے، کردار، کام، وہ چیزیں انسانوں کو دکھانی چاہیے، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اتنی گندی گالیاں لوگ دے رہے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں آج اپنی طرف سے نہیں، میں سوشل میڈیا کے تاثرات بیان کر رہا ہوں، تو میں اپنے ان لوگوں کو کہوں گا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اس طرح نہیں سوچیں گے کہ پبلک جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے بچے ہیں، اس وقت تک آپ تقریریں کر لیں، بورڈ لگا لیں، فرمائشی پروگرام کا یہ کر لیں، وہ کر لیں، سب بیکار۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ دلوں پہ حکومت کرنی جب تک آپ نہیں کریں گے، اور دلوں پہ حکومت کرنا آپ کے بس کا روگ، آپ نے نفرت اتنی پیدا کر دی ہے، آپ نے اتنا ظلم کیا کہ لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ اصل چہرے اور بھیانک چہرے یہ درندے کہاں پہ بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ سوشل میڈیا پہ عزت سے بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ ہماری سوشل میڈیا پہ انڈیا والے کیوں نہیں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں باتیں کرتے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ بنگلہ دیش کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے ہی یہ پرابلم آئی ہوئی ہے۔ یہ مکمل طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ چیزیں میں نے بتا دی، مگر بہت بھیانک کام ہوا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر گر گیا، کبھی یہ گر گیا، کبھی وہ گر گیا، تو یہ ظلم کی ایک داستان ہے نا، لیکن کبھی یہ ختم ہوگی، کب ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔